اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوان حیات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اکرم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی اکلوتی بیٹی اور حضرت علی کی رفیق حیات اور امام حسن اور امام حسین جناب زینب و جناب ام کلثوم کی مادر گرامی اور 9 اماموں کی جد ماجدہ تھیں۔ آپ کی مشہور کنیت ام الائمہ اور ام السبتین تھی۔ مشہور القاب زہرا اور سیدۃ النساء تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی کنیت ام ابیہا بھی تھی۔ آپ کا نور وجود نور رسالت کے ساتھ خلقت کائنات سے بہت پہلے خلق ہو چکا تھا۔ علماء نے تحریر فرمایا ہے کہ آپ معراج رسالت مآب کے بعد سن 5 بعثت میں بتاریخ 20 جمادی الثانی جمعے کے دن مکہ معظمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کی ولادت کے وقت جنت سے حوروں اور آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، صفورہ بنت شعیب اور حضرت کلثوم جناب موسیٰ کی بہن کا آنا کتابوں سے ثابت ہے۔ جناب خدیجہ کا بیان ہے کہ چونکہ میں نے اپنے قبیلے کے منشا کے برخلاف نبی کریم سے عقد کیا تھا، اس لیے میری قوم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے ولادت کے وقت حسب دستور سب کو اطلاع دی، لیکن کوئی نہ آیا۔ اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی۔ حوروں اور پاک بیویوں نے وقت ولادت خدمت انجام دی۔ جناب زہرا کی ولادت ہوئی اور رحمت للعالمین کا گھر بقعہ نور بن گیا۔ جناب زہرا کا بچپن اور تربیت۔ جناب سیدہ میں بچپن کے وہ آثار ہی نہ تھے جو عام بیٹیوں میں ہوا کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ سے کہا گیا کہ فاطمہ کو اصول تہذیب سکھائیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں مجسمہ عصمت و طہارت کو اخلاق و عادات کی کیا تعلیم دے سکتی ہوں؟ میں تو خود اس کم سن بچی سے تعلیم اصول حاصل کیا کرتی ہوں۔ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا سارا بچپن عبادت اور خدمت والدین میں گزرا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صحن کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ ابو جہل نے کہ جو آپ کی نظر جب پڑی تو اس نے حالت سجدہ میں نبی کریم پر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی۔ جناب زہرا کو خبر ملی تو آپ آئیں اور پشت رسالت سے اوجھڑی ہٹا دی اور پشت مبارک کو پانی سے دھویا۔ نبی کریم نے فرمایا، بیٹی، ایک دن یہ دشمن بھی مغلوب ہوں گے اور خدا میرے دین کو انتہائی بلندی عطا کرے گا۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت خدیجہ کسی کی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئیں اور لباس جب پہننے لگیں تو معلوم ہوا کہ جناب سیدہ کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ ماں اسی تردد میں تھی کہ بیٹی کو احساس ہو گیا۔ عرض کی، مادر گرامی، میں پرانے ہی کپڑوں میں چلوں گی، کیونکہ بابا جان فرمایا کرتے ہیں کہ مسلمان بیٹیوں کا بہترین زیور حیات تقویٰ ہے اور بہترین آرائش شرم و حیا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ کی وفات۔ آپ کی والدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ تھیں۔ حضرت فاطمہ کو 5 سال ماں کی آغوش میں تربیت نصیب ہوئی۔ جناب خدیجہ کی علالت سے جناب سیدہ کو بے حد رنج ہوا۔ آپ ان کی تیمارداری میں شب و روز رہنے لگیں اور ان کے چہرے پر نظر جمائے انہی کو دیکھا کرتی تھیں۔ ماں کا چہرہ بحال دیکھا تو خوش ہو گئیں، ماں کی شکل پژمردہ دیکھی تو رنجیدہ ہو گئیں۔ یہی طرز عمل رہا کہ ایک دن حضرت خدیجہ نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ بیٹی نے پوچھا، مادر گرامی، آج آپ کے رونے کا انداز کچھ الگ ہے۔ فرمایا، بیٹی، میں تجھ سے رخصت ہو رہی ہوں، افسوس کہ تجھے دلہن نہ دیکھ سکی۔
ماں بیٹی میں المناک گفتگو جاری تھی کہ ماتھے پر موت کا پسینہ آ گیا اور جناب ختیجہ 10 رمضان سن 10 بعثت کو انتقال فرما گئیں۔ موت کے وقت حضرت ختیجہ کی عمر 65 سال کی تھی۔ جناب ختیجہ کے انتقال سے جناب فاطمہ زہرا کو انتہائی رنج پہنچا اور آپ سے زیادہ سرور کائنات کو صدمہ ہوا۔ اسی وجہ سے آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا۔ نبی کریم جناب ختیجہ کی یاد میں گوسفند ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ختیجہ سے بہتر مجھے کوئی خاتون نصیب نہ ہوئی۔ وہ اس وقت ایمان لائیں جب کہ سب کافر تھے، اس وقت میری تصدیق کی جب سب جھٹلا رہے تھے، اور اس وقت میرے لیے مال صرف کیا جب لوگ مجھے محروم رکھنا چاہتے تھے۔ حضرت ختیجہ کا انتقال حضرت ابو طالب کے 3 دن کے بعد، جناب ختیجہ کی وفات حضرت ابو طالب کے 3 دن کے بعد ہوئی۔ حضرت فاطمہ زہرا کا عقد۔ نبی کریم نے حضرت علی کی ولادت کے وقت علی کو زبان دے دی تھی اور بعد میں فرمایا تھا کہ میری بیٹی کا کفو خانہ زاد خدا کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حالات کا تقاضا اور نسلی اور خاندانی شرافت کا تقاضا یہ تھا کہ فاطمہ کی خواستگاری کے سلسلے میں علی کے سوا کسی کا تذکرہ تک نہ آتا، لیکن کیا کیا جائے کہ دنیا اس اہمیت کو سمجھنے سے قاصر رہی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ کے سن بلوغ تک پہنچتے ہی لوگوں کے پیغامات آنے لگے، اور جب کچھ مخصوص لوگوں نے پیغام بھیجا تو نبی کریم غضبناک ہوئے اور ان کی طرف سے منہ پھیر لیا، اور عبد الرحمن سے فرمایا کہ زہرا کی شادی حکم خدا سے ہوگی۔ تم نے جو مہر کی زیادتی کا حوالہ دیا ہے وہ افسوسناک ہے، تمہاری درخواست قبول نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد حضرت علی نے درخواست کی تو آپ نے زہرا کی مرضی دریافت فرمائی، وہ خاموش رہیں۔ یہ ایک طرح کا اظہار رضامندی تھا۔ بعض علماء نے تحریر فرمایا ہے کہ نبی کریم نے خود علی سے فرمایا کہ اے علی، مجھے خدا نے فرمایا ہے کہ اپنی لخت جگر کا عقد تم سے کروں، کیا تمہیں منظور ہے؟ حضرت علی نے اپنی مرضی ظاہر کی۔ اس کے بعد یہ عقد وجود میں آیا۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ یہ عقد کا پیغام اللہ کی طرف سے محمود نام کا ایک فرشتہ لے کر آیا تھا۔ بعض علماء نے حضرت جبرائیل کا نام بھی تحریر فرمایا ہے۔ غرض کہ حضرت علی علیہ السلام نے 500 درہم میں اپنی زرہ فروخت کی اور اسی کو مہر قرار دے کر بتاریخ 1 ذی الحجہ سن 2 ہجری کو حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ عقد کیا۔ نکاح کے تھوڑے عرصے کے بعد 24 ذی الحجہ کو حضرت سیدہ کی رخصتی ہوئی۔ سرور کائنات نے اپنی اکلوتی اور چہیتی بیٹی کو جو جہیز دیا، اس کی تفصیل تاریخ میں جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک قمیص جو 7 درہم کی تھی، ایک مقنع اور ایک سیاہ کمبل، ایک بستر جو کھجور کے پتوں کا بنا ہوا تھا اور چمڑے کے 4 تکیے، آٹا پیسنے کی چکی، کپڑا دھونے کا ایک ظرف، ایک مشک، کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک برتن اور مٹی کے 2 آب خورے، ایک مٹی کی صراحی، ایک چمڑے کا فرش اور ایک سفید چادر اور ایک لوٹا۔ یہ ظاہر ہے کہ نبی کریم اعلیٰ درجے کا جہیز دے سکتے تھے، مگر اپنی امت کے غربا کے خیال سے اسی پر اکتفا فرمایا۔ کھانے کے بعد جناب زہرا کی رخصتی وجود میں آئی۔ تاریخ میں ہے
کہ اشہب نامی ناقے پر حضرت فاطمہ زہرا سوار تھیں اور حضرت سلمان فارسی ساربان تھے جو اس ناقے کی مہار پکڑے ہوئے تھے۔ ازواج رسول ناقے کے آگے آگے تھیں، بنی ہاشم تلواریں لیے ہوئے شامل تھے۔ مسجد کا طواف کرایا اور حضرت علی کے گھر میں شہزادی صدیقہ طاہرہ کی سواری اتری۔ اس کے بعد پیغمبر نے جناب فاطمہ سے ایک برتن میں پانی منگایا، کچھ دعائیں دم کیں اور اسے فاطمہ کے اور علی کے سر و سینے اور بازو پر چھڑکا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی، پالنے والے انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد جناب فاطمہ سے فرمایا، اے بیٹی دیکھو، علی سے بیجا سوال نہ کرنا، یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے لیکن دولت مند نہیں ہے۔ اور علی سے فرمایا، اے علی یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اسے ملال ہو۔ چنانچہ تاریخ میں ہے کہ فاطمہ کے ساتھ جس وقت حضرت علی کی شادی ہوئی، ان کے گھر میں ایک چمڑا تھا کہ جو رات کو بچھاتے تھے اور دن میں اس پر اونٹ کو چارہ دیا جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا کا نظام عمل کہ شوہر کے گھر جانے کے بعد آپ نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا ہے وہ طبقہ نسوان کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں، کھانا پکانا، چرخہ کاٹنا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، یہ سارے کام بیوی دو عالم تنہا کرتی تھیں اور کبھی شوہر سے اپنے لیے مددگار یا خادمہ کی فرمائش نہ کی۔ حضرت فاطمہ زہرا اور پردہ شہزادی صدیقہ طاہرہ نے عورتوں کی معراج پردے کو بتایا ہے اور خود بھی ہمیشہ اسی پر عامل رہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ پیغمبر نے منبر پر یہ سوال پیش کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ یہ بات جب جناب سیدہ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ بات ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ جب پیغمبر کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو نبی کریم نے فرمایا، کیوں نہ ہو، فاطمہ میرا ہی ایک جز ہے۔ جناب سیدہ کا جہاد اسلام میں عورت کا جہاد مرد سے مختلف ہے، اس لیے جناب سیدہ نے کبھی میدان جنگ میں قدم نہیں رکھا، مگر پیغمبر جب کبھی زخمی ہو کر گھر تشریف لاتے تھے تو پیغمبر کے زخموں کو دھلانے والی اور حضرت علی کی خون آلود تلوار کو صاف کرنے والی فاطمہ زہرا ہی ہوا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ نصرت اسلام کے لیے میدان میں گئیں، مگر اس پرامن معاملے میں کہ جو نصارہ کے مقابلے میں ہوا تھا اور جس میں صرف روحانی فتح کا سوال تھا، اس جہاد کا نام مباہلہ ہے اور اس میں پردے داری کے تمام امکانی تقاضوں کی پابندی کے ساتھ سیدہ عالمیان باپ بیٹوں اور شوہر کے درمیان مرکزی حیثیت رکھتی تھیں۔ جناب فاطمہ زہرا اور باہم گزاری حضرت زوجہ اور خاوند کے درمیان۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاد المرأۃ حسن التباعل، کہ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ حضرت فاطمہ زہرا حقوق شوہر سے جس درجہ واقف تھیں کوئی بھی واقف نہ تھا۔ انہوں نے ہر موقع پر اپنے شوہر حضرت علی کا لحاظ و خیال رکھا۔ انہوں نے کبھی ان سے کوئی ایسا سوال نہ کیا
جس کے پورا کرنے سے حضرت علی عاجز رہے ہوں۔ کتاب ریاح الشریعہ میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا بیمار پڑیں تو حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہو تو بتائیے۔ حضرت سیدہ نے عرض کی کہ کسی چیز کو دل نہیں چاہتا، لیکن حضرت علی نے اصرار کیا تو شہزادی فرماتی ہیں کہ میرے بابا نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہ کروں، ممکن ہے آپ اسے پورا نہ کر سکیں اور آپ کو رنج ہو، اس لیے میں کچھ نہیں کہتی۔ حضرت علی نے جب قسم دی تو صدیقہ طاہرہ نے انار کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد کے حوالے سے جو تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو امام حسن علیہ السلام اور 3 شعبان سن 4 ہجری کو امام حسین اور 5 جمادی الاول سن 6 ہجری کو جناب زینب اور سن 9 ہجری میں جناب ام کلثوم کی ولادت ہوئی۔ سن 11 ہجری میں حضرت محسن ماں کے شکم میں شہید کر دیے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جناب زینب کا عقد حضرت عبداللہ ابن جعفر سے اور حضرت ام کلثوم کا عقد محمد ابن جعفر سے ہوا تھا۔ جناب زہرا کی عبادت کا جو حال ملتا ہے کہ آپ بے شمار نمازیں اور شب و روز پڑھا کرتی تھیں۔ آپ نے اپنے پدر بزرگوار کے ہمراہ سن 10 ہجری میں آخری حج بھی کیا تھا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی علالت۔ علامہ شہرستانی اور علامہ معین کاشفی تحریر فرماتے ہیں کہ جب ایک منافق نے حضرت سیدہ پر دروازہ گرایا اور شکم مبارک پر ضرب لگائی، جس کی وجہ سے اسقاط حمل ہوا اور اسی سبب سے آپ علیل ہوئیں اور بالآخر وفات پا گئیں۔ جو شخص وفات رسول سے سب سے زیادہ جس کو تکلیف اور اذیت پہنچی وہ فاطمہ زہرا تھیں۔ والدہ پہلے انتقال کر چکی تھیں، اب ماں اور باپ دونوں کی جگہ پیغمبر ہی تھے، اور باپ بھی کیسے، دین و دنیا کے بادشاہ۔ ایسے باپ کا سایہ سر سے اٹھنا، اس پر حضرت علی کی خلافت کا محروم رہنا اور باغ فدق کا غصب کیا جانا، شہزادی صدیقہ فاطمہ زہرا کو یہ تمام تکلیفیں اور اتنا رنج پہنچا کہ وہ اسی میں گھل کر انتقال فرما گئیں۔ رؤیا صادقہ میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ اس قدر روئیں کہ اہل محلہ کو تکلیف ہونے لگی۔ آخر میں حضرت علی نے آپ کے رونے کے لیے مدینے سے باہر بیت الحزن تعمیر کروایا۔ ان تمام حالات سے متاثر ہو کر جناب سیدہ نے اپنے والد کا جو مرثیہ کہا، اس کا ایک شعر ہے کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اے بابا، آپ کے بعد مجھ پر ایسی مصیبتیں پڑیں کہ اگر یہ دنوں پر پڑتیں تو مثل شب وہ تاریک ہو جاتے۔ جناب فاطمہ زہرا کی جو وصیت ملتی ہے تاریخ میں کہ شہزادی صدیقہ طاہرہ نے جناب اسماء سے فرمایا کہ اے اسماء، مجھے مسلمانوں کی عورتوں کی میت لے جانے کا طریقہ پسند نہیں ہے، یہ تختے پر لٹا کر کپڑا ڈال کر لے جاتے ہیں۔ اسماء نے کہا، میں حبشہ میں بہت اچھا تابوت دیکھ کر آئی ہوں، فرمایا اس کی نقل تیار کرو۔ حضرت اسماء نے تابوت کی نقل تیار کی۔ جناب زہرا کے لب ہائے مبارک پر تبسم آیا۔ اس کے بعد حضرت علی کو بلایا اور وصیت فرمائی۔ فرماتی ہیں کہ اے علی، تم مجھے غسل دینا اور تم ہی مجھے کفن پہنانا۔ جن لوگوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے ان کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا۔ اے علی، تم ہی مجھے دفن کرنا۔ جناب فاطمہ زہرا کی وفات دنیائے اسلام کے قدیم مورخ ابن قتیبہ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سرور کائنات کی وفات کے بعد
صرف 75 دن زندہ رہ کر انتقال فرما گئیں۔ آپ کی تاریخ شہادت یوم یکشنبہ 3 جمادی الثانی سن 11 ہجری ہے۔ آپ کے واقعے وفات کے متعلق حضرت ابن عباس صحابی رسول کا بیان ہے کہ جب فاطمہ زہرا کی وفات کا وقت قریب آیا تو نہ معصومہ کو بخار آیا اور نہ درد سر عارض ہوا، بلکہ آپ نے امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور دونوں کو لے کر قبر رسول پر گئیں اور قبر اور منبر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر دونوں بیٹوں کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے میرے بچوں، تم دونوں 1 ساعت اپنے باپ کے پاس بیٹھو۔ امیر المؤمنین اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے گھر آئیں اور نبی کریم کی چادر لے کر شہزادی صدیقہ طاہرہ نے جناب اسما کو بلایا اور جناب اسما کو بلانے کے بعد فرماتی ہیں، اے اسما، میں اس حجرے میں لیٹنا چاہتی ہوں۔ جب 1 ساعت گزر جائے اور میں باہر نہ نکلوں تو مجھے 3 آوازیں دینا۔ اگر میں جواب دوں تو اندر چلی آنا، ورنہ سمجھ لینا کہ میں اپنے بابا رسول خدا سے ملحق ہو چکی ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم کی جگہ پر کھڑی ہوئیں اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر شہزادی لیٹ گئیں اور اپنا منہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ جناب سیدہ نے حالت سجدہ میں وفات پائی۔ الغرض جب 1 ساعت گزری تو حضرت اسما نے جناب سیدہ کو آواز دی، اے حسن و حسین کی ماں، اے دختر رسول خدا، مگر کچھ جواب نہ ملا۔ تب اسما اس حجرے میں داخل ہوئیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ شہزادی صدیقہ طاہرہ اس دار فانی سے کوچ کر چکی ہیں۔ امام حسن اور حسین گھر میں تشریف لائے۔ پوچھا، اے اسما، ہماری ماں کہاں ہے؟ عرض کیا کہ حجرے میں ہیں۔ شہزادے حجرے میں پہنچے تو دیکھا کہ ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ شہزادے روتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے، حضرت علی کو خبر دی۔ آپ صدمے سے بے حال ہو گئے۔ پھر وہاں سے بحال پریشان گھر پہنچے۔ کیا دیکھا کہ اسما سرہانے بیٹھی رو رہی ہیں۔ آپ نے چہرہ انور کھولا۔ سرہانے ایک رقعہ ملا جس میں شہادتین کے بعد وصیت پر عمل کا حوالہ تھا اور تاکید تھی کہ اے علی، مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، حنوط کرنا، کفن پہنانا، رات کے وقت دفن کرنا۔ اے علی، دشمنوں کو میرے دفن کی خبر نہ دینا۔ اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں اور اپنی ان تمام اولادوں کو یعنی سادات کرام کو سلام کرتی ہوں جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ جب رات کی تاریکی نمودار ہوئی تو حضرت علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھی اور بنا بر روایت مشہور جنت البقیع میں لے جا کر دفن کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب زہرا کو حضرت علی نے منبر اور قبر رسول کے درمیان دفن کیا۔ کتب مقاتل میں ہے کہ غسل کے وقت حضرت علی نے پشت اور بازو پر جب درے کا نشان اور تازیانے کے نشان دیکھے تو حضرت علی چیخ مار کر روئے تھے۔ جناب فاطمہ زہرا کا جنازہ کہ غسل و کفن کے بعد حضرت علی اپنی اولاد اور اپنے اعزہ سمیت جنازہ لے کر روانہ ہوئے۔ بحار الانوار کی روایت ہے کہ راستہ دیکھنے کے لیے ایک شمع ساتھ میں تھی اور جناب زینب جو کافی کمسن تھیں، سیاہ لباس میں لپٹی ہوئی اس سائے میں چل رہی تھیں جو شمع کی وجہ سے تابوت کے نیچے زمین پر پڑ رہا تھا۔ کتاب مودۃ القربہ میں ہے کہ حضرت علی جب جنت البقیع پہنچے تو ایک سمت سے آواز آئی اور جب وہاں دیکھا تو ایک قبر نمایاں ہوئی۔ حضرت علی نے اسی قبر میں جناب زہرا کی لاش مطہر کو دفن کر دیا
اور اس طرح زمین برابر کر دی کہ نشان قبر معلوم نہ ہو سکے۔ وقت شہادت حضرت سیدہ طاہرہ کی عمر مبارک 18 سال کی تھی۔ کتاب منتہی الاعمال میں ہے کہ جب جناب سیدہ کی لاش مطہر قبر میں اتاری گئی تو رسول خدا کے ہاتھوں کی مانند 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور انہوں نے جسم مطہر حضرت سیدہ کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔